ذریعہ بنی. اس گندگی کے ڈھیر کی بدبو اس کے اندر ہی پوشیدہ تھی. بارش نے اس کو باہر نکالا اور لوگوں کے سامنے اس کی اوقات، اس کی حیثیت آ گئی. موت کلمہ پڑھنے والوں میں منافق کو بھی آتی ہے اور مومن کو بھی آتی ہے. گناہگار ہونا یہ اور بات ہے، اللہ ایمان سے محروم کسی کو نہ کرے. اس لیے کہ گناہگار جو طبقہ ہے یہ ایمان والوں میں ہوتا ہے، یہ منافقوں میں نہیں ہوتا، یہ ایمان والوں میں ہوتا ہے. اور انہی کے لیے دروازہ توبہ کا اور بخشش کا کھلا ہے. اور اگر میں اور آپ دروازہ اس کے لیے کھول کے رکھتے ہیں جس کی واپسی ہمیں پسند ہو، ہم چاہتے ہوں کہ جب آئے اس کو کوئی دقت نہ ہو، اور دروازہ کھلا دیکھ کر کے وہ پورے اطمینان کے ساتھ ہمارے گھر کے اندر آ جائے، اس بے نیاز نے اگر میرے اور آپ کے لیے دروازہ کھول کے رکھا ہے اور توبہ کے لیے، واپسی کے لیے گنجائش ہماری زندگی کی اس کیفیت تک اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام کے ارشادات کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اسرائیل پاک آ کے جب شگ حیات پر ہاتھ رکھتے ہیں، بندے کا دھڑ فارغ ہو جاتا ہے لیکن دروازہ کھلا ہے. زبان کچھ کہنا چاہتی ہے، تلفظ نہیں کر سکتی، الفاظ ادا نہیں کر سکتی، لیکن دروازہ پھر بھی کھلا ہے. اس لیے کہ جس نے آپ کی میری توبہ یا رجوع کو قبول کرنا ہے وہ الفاظ سننے کا محتاج نہیں، وہ باتیں کروانے کا محتاج نہیں. اس کیفیت میں اگر آپ کا میرا اللہ کرم فرمائے اور دل شرمندہ ہو جائے اپنے کیے پر، اور دھڑکنیں رب سے بولیں. اب دھڑکنیں کیسے بولتی ہیں یہ ایک لمبی بات ہے، لیکن بولتی ہیں. میں نے اگر پپیتا نہیں کھایا، سندھ میں نہیں گیا، یا اب اگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو میں انکار نہیں کر سکتا کہ پپیتا نام کا کوئی پھل نہیں ہے صحیح. ہم نے کھایا نہیں، ہم نے خریدا نہیں. دھڑکنیں بولتی ہیں، بالکل بولتی ہیں. اگر دھڑکنیں نہیں بولتی تو ایک پیدائشی گونگے، ایک پیدائشی اندھے، ایک پیدائشی بہرے پر آپ کفر کا یا اسلام کا کوئی فتویٰ کیسے لگائیں گے؟ دھڑکنیں بولتی ہیں. دھڑکن صرف اتنا اقرار کر لے کہ شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، اور دل کی زبان بولے کہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، تو میرا کریم مالک اس وقت بھی اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لہذا حضرات، میں نے اور آپ نے، بندے کا کام ہے پہرا دینا، بندے کا کام ہے کوشش کرنا، بندے کا کام ہے طلب سمیت جیتے رہنا. میں نے اور آپ نے اس بات کا پہرا دینا ہے کہ موت اچھی ہو جائے، موت اچھی ہو جائے، موت اچھی ہو جائے. اور جب واپس جانا ہے تو یؤمنون بالغیب، مرا ہوا ہم نے دیکھا ہے، موت نہیں دیکھی. اور لطف یہ نہیں ہے کہ کوئی سر پہ کھڑا ہو ڈنڈا لے کے اور آپ کہیں جی حضور میں آپ کو مانتا ہوں، یہ ایمان نہیں. لطف یہ ہے کہ نہ موت لانے والا فرشتہ نظر آئے، نہ موت دینے والا رب نظر آئے، نہ خود موت نظر آئے، لیکن ان تمام حقائق کا سامنا کرنے سے پہلے بندہ دل سے اسے مان لے. اب جب دل سے مانے گا تو میں گھر سے جب نکلا ہوں تو میں نے اچھی طرح 2-3 مرتبہ جیب چیک کی ہے. واپسی پہ بھی آنا کہ پیٹرول کا جو ہے وہ سامان انتظام کرنا ہے، خالی جانا ہی نہیں، واپس پنڈی بھی پہنچنا ہے. تو جب میں نے اور آپ نے سب نے جانا اور یہ سچ ہے کہ جانا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم اس جانے کی طرف پلٹ آئیں، رغبت کریں. اللہ والوں نے جب ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ کو زندگی اور موت میں کون سی چیز پسند ہے، تو انہوں نے فرمایا دونوں پسند ہے، چونکہ زندگی بھی رب کی عطا کردہ نعمت ہے اور موت بھی رب کی عطا کردہ نعمت ہے، لیکن ہمیں زندگی کے مقابلے میں موت زیادہ پیاری لگتی ہے. جب پوچھا گیا، چونکہ مجھ جیسا گناہگار آدمی، کمزور آدمی تو ڈر جاتا ہے، جی موت کیسے پیاری لگتی ہے، یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کتنی عجیب سی چیز ہے. اس کو ہم نے عجیب بھی ہم نے خود بنانا ہے اور اس کو غریب بھی ہم نے اپنے لیے خود ہی بنانا ہے. یہ سارے کام ہمارے ذمہ ہیں، ہم کر سکتے ہیں. اس موت کو اپنے لیے خوشبو بھی بنا سکتے ہیں اور اللہ معاف کرے بدبو بھی یہ بن سکتی ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں موت زیادہ پیاری ہے. وجہ پوچھی کہ جناب زندگی کے مقابلے میں موت سے کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں آپ؟ تو جواب آیا کہ زندگی نے ہمیں مالک سے دور کیا تھا، موت ہمیں مالک سے ملائے گی. موت ہمیں جنت میں امام الانبیاء کی شفاعت کا صدقہ پہنچا کے اس بے نیاز کے جلوے بھی دکھائے گی، اس کی زیارت بھی کرائے گی، اس کا کلام بھی سنوائے گی، اور پھر موت کا گھونٹ پینے کے بعد ہمیں یہ احساس ملے گا کہ مدینہ دیکھا تھا، مدینے والا نہیں دیکھا. جب موت کے ایمان کے ساتھ موت آئے گی، قبر میں چلے جائیں گے، اور جب فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تو پھر مدینہ نہیں
مدینے والے آقا کی زیارت بھی نصیب ہوگی. اس زیارت کو پانے کے لیے مجھے اور آپ کو تھوڑا سا وقت سے پہلے محنت بھی کرنی ہے, سوچنا بھی ہے, اور اس سفر کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو زندگی کی طرح موت سے بھی رغبت نصیب فرمائے, تعلق نصیب فرمائے, اس کے لیے بھی فکر نصیب فرمائے. زندگی کے لیے کیا کچھ ہم نے کیا, ایک جھٹکا پہلے لگا تھا, ایک اور لگے گا, یہ سارا کچھ پھر اللہ جانے کدھر چلا جائے گا. لیکن یہاں مزید کوئی زلزلہ نہیں آنا. قبر میں جو پہنچ گیا کسی زلزلے نے اس کو قبر سے دائیں بائیں نہیں کرنا. اب وہ عالم برزخ ہے, جہانی اور ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس مستقل زندگی کے لیے فکر نصیب فرمائے. اور میرے چچا جان محترم جنہوں نے بہت خوبصورت زندگی گزاری, بہت خوبصورت وقت گزارا, آج وہ ہم سے جدا ہو گئے. اللہ رب العالمین ان کے بچوں کو, ان کے بیٹیوں کو, میری بہنوں کو, میرے بھائیوں کو, چچی صاحبہ کو, اللہ سب کو, جتنے لواحقین ہیں سب کو خدا صبر عطا فرمائے, اور اللہ ان کے برزخی معاملات کو بہتر فرمائے. آپ سب کے لیے پھر دعا گو بھی ہوں, شکر گزار بھی ہوں. یہ رسم زمانہ ہے. مجھے یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ گھر کے بچے کو اٹھا کر کے حدیث پاکستان بنا کے پیش کیا گیا, لیکن بچوں کی بس کا ایک سلسلہ چلتا ہے. ہم ان کی اولاد ہیں, انہوں نے اپنے باپ کی طرح ساری زندگی جی ہے, اور آج وہ جو ایک شفقت کا ایک سلسلہ تھا منقطع ہو گیا. اللہ اس پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں اس کی وفا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.